بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیئر ٹرائل ود ملک حمید اللہ وان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسے میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں آپ سے یہ عہد کیا تھا کہ میں آپ کے سامنے سچ بولوں گا، اور کوئی بھی ایسی مجبوری، کوئی بھی ایسا جو ہے نا وہ انٹرسٹ جو ہے نا مجھے سچ بولنے سے نہیں روک سکے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ جو بھی بات آپ سے کروں وہ سچ کروں۔ اس لیے میں آج جس شعبے کا ذکر آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں، بدقسمتی سے میرا بھی تعلق اسی شعبے سے ہے۔ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا میڈیا کا کردار کیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ سب سے پہلی چیز تو آپ کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ میڈیا جو یہ کسی نے اپنا ٹائٹل رکھا ہوا ہے سچ کی آواز، سچ ذمہ داری کے ساتھ ہم بتائیں گے سچ کیا ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ سب سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ میڈیا ہمارے ملک کے اندر ایک بزنس ہے۔ اس کا کوئی آپ جو اس سے امید لگائے بیٹھیں گے آپ تک سچ پہنچے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، ہر میڈیا مالک نے اپنی وفاداریاں کسی نہ کسی کے آگے بیچی ہوئی ہیں۔ سب سے بڑی جو چیز ہے جو میڈیا ورکر بیچارے کو آپ تک سچ پہنچانے نہیں دیتا، وہ کتنا بھی دیانتدار ہو، کتنا بھی فرض شناس ہو، کتنا بھی وہ اپنی جان جوکھم میں ڈال کر سچ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرنے والا ہو، لیکن اس بیچارے کے آگے سب سے بڑی جو چیز حائل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میڈیا مالکان کے مفادات۔ میڈیا مالکان کی اکثریت جو ہے وہ پراپرٹی کے بزنس کے ساتھ منسلک ہے۔ کچھ منی والے ہیں، کچھ گولڈ والے ہیں۔ اب انہوں نے وہی چیز اپنی اسکرین پہ چلانی ہے جو ان کے بزنس کے لیے فائدہ مند ہوگی، اسی کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے، اسی کو انہوں نے پروموٹ کرنا ہے جو ان کے بزنس کے لیے سود مند ہوگا، اور اسی کو انہوں نے رگڑا دینا ہے جو ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کرنے والا ہوگا یا ان کے کاروباری مفادات کو ٹھیس پہنچانے والا ہوگا۔ چند ایک اینکر ہیں جو اپنی ایکسٹرا آرڈنری کوالٹیز کی باعث میڈیا مالکان کے اس جانسے میں نہیں آتے، ان کے مفادات کے تحفظ میں وہ اپنا آپ قربان نہیں کرتے، لیکن وہ ایک مٹھی بھر ہے۔ بالکل یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹوٹل 2-4 بندے ایسے ہیں، باقی سب کے سب میڈیا مالکان کے جانسے میں ہیں، میڈیا مالکان کے تابع ہیں، وہی کرتے ہیں، وہی ان سے کروایا جاتا ہے جو میڈیا مالکان کے مفادات میں ہو۔ کوئی میڈیا مالکان جو ہے اس کے نون لیگ کے ساتھ انٹرسٹ ہے، وہ نون لیگ کی پروموشن کروائے گا۔ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ اس کے انٹرسٹ ہے، وہ تحریک انصاف کی پروموشن کروائے گا۔ کسی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ انٹرسٹ ہے، وہ اس کی پروموشن کروائے گا، اگر وہ سندھ کا بزنس مین ہے تو اسپیشلی۔ اس لیے میں یہاں پہ میڈیا کا کردار بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پلس آپ سے ایک گزارش بھی کر رہا ہوں کہ جو ہمارے دوست ساتھی جو ایک بیچارے میڈیا ورکر کے میمز بناتے ہیں، اس کے لیے مغلظات رکھتے ہیں، اس کو لفافہ کہا جاتا ہے، در حقیقت بیچارہ وہ ایک مورا ہے۔ اب اس نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے میڈیا کی، ساری زندگی اپنی ساری جوانی اس ڈگری کے حصول کے لیے لگائی ہوئی ہے، اب اور کیا کر سکتا ہے؟ جیسے ایک ڈاکٹر ہے، اس بیچارے نے اتنی محنت کی، آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے کتنا سرمایہ درکار ہوتا ہے، وہ لگا کے اب وہ اگر آ کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں بیٹھتا ہے تو اس مالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے اگر وہ کام نہیں کرتا تو اس کو کوئی بیٹھنے نہیں دیتا۔ کلینک میں بھی بیٹھے گا تو اس کو کتنا کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، کتنا کچھ کے منہ بند کرنے پڑیں گے، تب جا کے وہ اپنا حلال روزی کما سکے گا۔ اس لیے ہمارا ملک مافیا کے کنٹرول میں ہے، اور جو اس مافیا کا حصہ نہیں بنے گا وہ رگڑا جائے گا، اس کو رگڑ دیا جائے گا۔ اس لیے تمام جو میڈیا ورکرز ہیں وہ بیچارے مالکان کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں، اور مالکان اپنے مالی مفادات کے لیے اس حد تک گر چکے ہیں کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ایڈز لینے کے لیے
اینٹی اسٹیٹ اینٹی اسلامک ایجنڈا کو پروموٹ کرتے ہیں، اور وہ پروموٹ کرنے کے لیے انہی بیچاروں کو، اینکر حضرات کو ایندھن بنایا جاتا ہے، صحافیوں کو ایندھن بنایا جاتا ہے، رپورٹرز کو بنایا جاتا ہے۔ میں اس شعبے میں ایک طویل تقریباً 2 دہائیوں سے اس شعبے سے وابستہ ہوں، تو میں جتنا جانتا ہوں، میرا خیال ہے کہ کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ خود کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ ہمارے نوکریوں سے فارغ کیا گیا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم سچ لکھیں، تو پھر اگلی جگہ پہ جاب کے لیے گئے ہیں تو وہاں پہ بتا دیا گیا کہ بھائی یہ اندر زیادہ کیڑا ہے سچ لکھن کا۔ تو اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ان بیچاروں کو گالیاں مت دیا کریں۔ اصل اگر آپ نے اپنے کسی کے کندھے پہ اپنا تلاش کرنا ہے نا اس سارے گنونے کھیل کا، تو وہ مالکان ہیں، وہی اصل اس ملک میں بے چینی پھیلانے والے ہیں، وہی گمراہی پھیلانے والے ہیں، وہی جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اپنے حقوق بیچے ہیں۔ تو بدقسمتی ہماری یہ ہے، اور نہ ہی سب سے بڑی جو چیز ہے، اس جب یہ میڈیا ادارہ بنایا گیا تو اس کے چیک اینڈ بیلنس کے لیے کوئی ایسا وہ نہیں ہے فورم کے جو ان کی مانیٹرنگ کرے کہ یہ پیمرا ہے وہ بھی، اب اس کی کیا میں کہوں، اس کے حوالے سے ریگولیٹری اتھارٹی تو وہ کہلاتا ہے، لیکن مالکان اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ وہ اب اس پیمرا کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ ہاں جب وہ طاقتور حلقوں سے ٹکراتے ہیں تو پھر ان کو مار پڑتی ہے، لیکن طاقتور حلقوں سے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی صحافی حضرات پہ رحم کریں، اور جہاں آپ کو اپنے مفادات کے حائل ہوتے ہیں، حائل ہونے والوں کے لیے آپ تو پیمرا کو فوراً کہا جاتا ہے کہ وہ نوٹسز جاری کریں، ان کو بند کیا جائے، تو وہاں پہ ان کی مانیٹرنگ کے لیے بھی جہاں پہ دیکھا جائے کہ کہاں اسٹیٹ کے اگینسٹ جا رہے ہیں، کہاں یہ اپنے مذہب کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو پھر شاید کچھ بہتری آ سکے۔ لیکن جب تک میڈیا اسی طرح بے لگام میڈیا ہے، اسی طرح مالکان کے تحفظ کرنے والا میڈیا، تب تک اس ملک کے اندر بہتری نہیں آ سکتی، کیونکہ سمپل بات ہے، بالکل سمپل بات ہے کہ میں آپ کے سامنے وی لاگ کر رہا ہوں، یہ ایک سچ ہے۔ اب کیسے ممکن ہے کہ اسی سچ کے دو رخ ہوں؟ اے آر وائی ہے وہ اس سچ کا کوئی اور رخ بیان کر رہا ہے، جیو ہے وہ اس سچ کا کوئی اور رخ بیان کر رہا ہے، اسی طرح دیگر چینلز ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو بات طے ہے نا کہ جو چینلز یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وی لاگ کر رہا ہوں، یا جو چینل یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھ کے ڈرامہ کر رہا ہوں، یا میں یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے کس کس لیول تک جایا جاتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک بندہ ثابت کرنے پہ لگا ہوا کہ یہ یہاں پہ اپنے شاید فروٹ کی ریڈی لگائی ہوئی ہے، تو وہ ثابت کر کے رہتا ہے، کیونکہ اس حد تک ان کو پیچھے سے مال لگا ہوتا ہے مالکان کو، اور اس حد تک مالکان کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس کو بنا کے رہنا ہے۔ تو سچائی ایک ہی ہے، اس کے دو رخ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یا تو یہ تو کلیئر بات ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک تو غلط ہے نا، لیکن دونوں اپنا کاروبار کری جا رہے ہیں، ایڈز چل رہے ہیں، اشتہارات آ رہے ہیں، پھر جو ڈائریکٹ جو منی آتی ہے اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ ایڈ سے تو چلے پھر بھی ایک ریٹ طے ہوتا ہے، منٹ کا، سیکنڈ کا، اس طرح، تو جو ڈائریکٹ مالی مفادات آ رہے ہیں ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اعلیٰ حکام سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے کرم جو محنت کر کے اپنے ماں باپ کے خون پسینے کو لگا کے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور جا کے ان مالکان کے ظالموں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، ان کے لیے بھی، ان کے محاسبے کے لیے بھی، یا ان کو بھی کسی ایک قانون کے تابع کرنے کے لیے کسی ایک، ان کے لیے بھی کچھ ایسا قانون ہونا چاہیے کہ جس جو دائرہ ہو۔ یہ بے لگام میڈیا جو ہے نا ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ مالکان اپنے مفادات کے لیے، کوئی دبئی بیٹھا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی انگلینڈ بیٹھا ہے، اور یہاں سے ان کو اربوں خربوں کے حساب سے پیسہ پہنچایا جا رہا ہے، اور اس ملک کو ایک نہ ختم ہونے والی بے چینی، نہ ختم ہونے والی مایوسی اور بدتمیزی کے کلچر کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر
ہمارے اس ملک کے ادارے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اس میڈیا کو کنٹرول میں لایا جائے، میڈیا کو ایک ضابطہ اخلاق کا پابند ضرور کیا جائے، تب جا کے ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، ورنہ لاکھ کوششیں کر لی جائیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال لیا جائے، قانون بنا لیے جائیں، تب تک ایسا کچھ بھی اس میں سے خیر نہیں نکلے گی جب تک اس شعبے کو لگام نہیں ڈالی جاتی۔ تو دوستو، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ میڈیا ورکر ہو کر 20 سال کہہ رہا ہے کہ میں میڈیا کے ساتھ لگا چکا ہوں، پھر بھی یہ بات کر رہا ہے، تو بھائی سچ بولنا پڑے گا، اور سچ یہی ہے کہ اس میڈیا نے ہمارے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس کاروبار نے، اس کاروباریوں نے، اس قلم کے ٹھیکیداروں نے سرمایہ لگا کے چینلز اور اخبارات کھڑے کر دیے ہیں، اور بیچارے صحافی کو انہوں نے خون کے آنسو رلایا۔ اب وہ صحافی بیچارہ جائے تو جائے کہاں؟ ڈگری اس کی میڈیا کی ہے، اس کے پاس تجربہ اسی کا ہے، اس کے علاوہ وہ اور کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ جو میری سچ لکھنے والے، سچ بولنے والے دوستوں کے ساتھ جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، ان کا کیا اندر سے وہ جلے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس لیے برائے کرم اس کو کنٹرول میں لایا جائے تاکہ ہمارے ملک کا کچھ بھلا ہو سکے، اور ان ورکروں کی دعائیں بھی آپ کو مل سکیں جو ان مالکان کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں، ان ظالموں کی، ان کاروباریوں کی، ان مافیاز کی بھیڑ چڑھے ہوئے ہیں، اور جو اسپیشلی ان لوگوں کو لفافہ کہہ کے ان کی ماں بہنوں کی میمز بناتے ہیں، یہ ان کے مزید زخم کریدتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا کچھ کرنا ہے تو آپ ان مالکان کے ساتھ کریں۔ پہلی بات ہے کہ یہ بدتمیزی یا غلاظت کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور ہاں، حکام جو اس ملک کے ذمہ دار ہیں ان سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی کرم ہمارے حالات پہ کرم کریں، ہمارے ملک پہ رحم کریں، اور ان کو لگام ڈالی جائے۔ اللہ حافظ۔